ایک بات جو اپوزیشن بھی ایمان رکھتی ہے اور حکومت بھی ایمان رکھتی ہے ہر دور کی، میں صرف موجودہ صورتحال نہیں کہہ رہا، پچھلے ادوار میں بھی ایسا ہی رہا ہے، اپوزیشن اور حکومت ہر دو کا یہی ایمان ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑی فیصلہ کن طاقت پاور یہی علماء، مدرسے اور دینی پاور ہے۔ یہ سب ان کا ایمان ہے، اسی لیے تو جب سیاسی عمل شروع ہوتا ہے تو سب ان کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ بات خود علماء کو سمجھ میں آنا ضروری ہے۔ کوئی طالب علم ان علماء کو سمجھا دے کہ آپ ہیں اصل فیصلہ کن، یہ مانتی ہے، اپوزیشن بھی مانتی ہے اور حکومت بھی مانتی ہے کہ آپ ہیں فیصلہ کن، آپ پاور ہیں اصل میں، لیکن انہیں خود نہیں معلوم کہ اصل جب ہمارے اختیار میں ہے تو ہمارا رول، کردار کیا ہونا چاہیے۔ ہمارا کردار حکومت کا حامی بن جانا چاہیے اپوزیشن کے مقابلے میں، یا اپوزیشن کا ساتھ دینا چاہیے حکومت کے مقابلے میں۔ یہ علماء کا دونوں کردار نہیں ہے۔ سرکاری علماء سرکار کے ساتھ بیٹھ کر اپوزیشن کے خلاف بولتے ہیں، اور سرکار کے مخالف علماء اپوزیشن میں بیٹھ کر سرکار کے خلاف بولتے ہیں۔ یہ دونوں کام علماء کے نہیں ہیں۔ علماء کا کام یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کی بنیاد پر حکومت کے خلاف موقف رکھیں اور حکومت کے حامی بن کر اپوزیشن کے خلاف۔ علماء کا یہ کردار ہے کہ وہ ہادی، رہبر، رہنما بنے۔ حکومت اگر غلط کرتی ہے تو حکومت کو سمجھائیں، اپوزیشن اگر غلط کرتی ہے تو اپوزیشن کو سمجھائیں، اور علماء اگر یہ نقطہ سمجھ جائیں کہ یہ ہیں اصل، تو اپوزیشن بھی ان سے پوچھ کر سیاست کرے گی اور حکومت بھی ان سے پوچھ کر سیاست کرے گی، اور علماء کی ایما کے بغیر نہ کوئی حکومت غلط قدم اٹھائے گی اور نہ کوئی اپوزیشن قدم اٹھائے گی۔ لیکن علماء یہ رول کب ادا کریں گے؟ جب خود علماء کے اندر استقلال آ جائے۔ ایران کے اندر علماء کی حکومت ہے، فقہا کی حکومت ہے، علماء کی حکومت ہے۔ جو لوگ حکومت میں چلے جاتے ہیں وہ حکومت کا حصہ ہو گئے ہیں، لیکن امام خمینی نے ایران کے اندر یہ واضح طور پر بتایا ہے کہ علماء، وہاں روحانیت کہتے ہیں، پاکستان میں روحانیت پیروں فقیروں کو کہتے ہیں، ایران میں روحانیت علماء کو کہتے ہیں۔ روحانیت، امام نے فرمایا ہے، روحانیت یعنی علماء، مدارس اور حوزات علمیہ، انہوں نے ہدایت کرنی ہے معاشرے کی، حکومت کی بھی اور سارے طبقات کی۔ یہ بالاتر ہیں حکومت سے، فوق حکومت ہیں علماء۔ حکومت کے ایجنٹ یا حکومت کے نمائندے نہیں ہیں، یہ حکومت کے اوپر ہیں۔ علماء روایت کے اندر بھی ہے یہ کہ العلماء فوق الامراء، یا ایسا ہے، وہ علماء کا مقام امراء، امیروں اور حکمرانوں کے اوپر ہے۔ یہ آئیں، آ کر رہنمائی کریں اور ضم نہ ہو جائیں، کھو نہ جائیں حکومت کے اندر، ورنہ اپنا استقلال کھو بیٹھیں۔ حکومتیں آج ایک سوچ کی حکومت ہے، علماء اس کے ساتھ مل جائیں، کل دوسری سوچ کی حکومت آئے گی، علماء اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ یہ نہیں بنتا علماء کا، شان نہیں ہے علماء کی۔ علماء کی شان یہ کہ علماء رہیں، اور علماء نہ حکومت کے اناد کریں اور نہ اپوزیشن کے ساتھ اناد کریں۔ علماء ہمیشہ دین کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق، قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق، سیرت کے مطابق، فقہ کے مطابق، شریعت کے مطابق پوری قوم کی رہنمائی کریں۔ اس میں اپوزیشن بھی ہے، اس میں حکومت بھی ہے، اس میں مختلف طبقات بھی ہیں، اس میں سرکار بھی ہے، غیر سرکار بھی ہے۔ امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں۔ علماء بتائیں جا کر حکمرانوں کو کہ یہ غلطی کر رہے ہیں آپ، یہاں پالیسیاں غلط بنا رہے ہیں آپ، یہاں قدم غلط اٹھا رہے ہیں آپ۔ اپوزیشن کو بھی اور سیاست والوں کو بھی رہنمائی کریں، واعظ کریں، نصیحت کریں۔ یہ علماء کا کردار ہے، علماء مستقل ہوں۔ لیکن علماء کی مشکل کیا ہے عزیزان؟ ایک بہت بڑی مشکل
علماء کی اگر میں مثال دوں طاقت کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے اور مقام کے لحاظ سے، تو یہ میری مثال نہیں ہے، یہ کسی اور صحافی کی مثال ہے، اس نے سیاستدانوں کے لیے دی ہے، میں علماء کے لیے وہ مثال دے رہا ہوں ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے. اور وہ یہ ہے کہ مثلا ہم حیوانات کو دیکھیں، مختلف حیوان ہیں جیسے شیر، ببر شیر فلاں. پاکستان میں ہماری سیاسی جماعتوں نے اپنے لوگو شیر رکھا ہوا ہے. مسلم لیگ شیر، ببر شیر ان کی علامت ہے. اور وزیر اعظم نے مقابلے میں ٹائیگر نام رکھ لیا ہے، ٹائیگر ہیں یہ. اسی طرح پسند کرتے ہیں حیوانوں کے عقاب، شاہین، یہ تمثیلیں ہوتی ہیں تاکہ کسی طبقے کی طاقت یا قوت یا حیثیت بیان کی جائے. اب اس میں علماء کیا ہیں؟ شیر، ببر شیر تو انہوں نے لے لیے، اب علماء تو اپنے آپ کو شیر نہیں کہہ سکتے. ٹائیگر بھی بنا لیے انہوں نے، ٹائیگر ہو گیا، اب علماء ٹائیگر نہیں ہو سکتے. اسی طرح عقاب، شاہین، یہ سارے عنوان لوگوں نے لے لیے ہیں، اور یہ علماء کے ساتھ جچتے بھی نہیں ہیں، چونکہ علماء اس سے زیادہ طاقتور ہیں. شیروں سے زیادہ طاقت ہے، ٹائیگر سے زیادہ طاقت ہے، عقاب چیل سے زیادہ طاقت ہے، ہر چیز میں زیادہ علماء کا مقام ہے. میں اگر علماء کو تشبیہ دوں تو میں کہوں گا علماء ہیں ہاتھی، طاقتور ترین جانور، حیوان، اس سے زیادہ طاقت کسی کے اندر نہیں ہے. ان کا مقام سب سے سپر ہے، سب سے بڑا ہے. لیکن ہاتھی کی ایک مشکل یہ ہے کہ اتنا طاقتور ہونے کے باوجود ایک ننگ دھڑنگ لنگوٹ باندھے ہوئے سڑے سوکھے آدمی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کے اشاروں پہ ناچتا ہے، جاتا ہے، آتا ہے. مشکل کیا ہے ہاتھی کی؟ وہ یہ طاقت ہے تیرے پاس، تو بیٹھ جائے کسی کے اوپر وہیں کچومر نکل جائے اس کا، تیرے پاؤں تلے کوئی آ جائے اٹھنے کی سکت نہ ہو، ہڈیاں بھی اس کی چورا بن جائیں. اس طاقت کا اندازہ ہاتھی کو نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہاتھی کو پتہ ہے طاقت ہے میرے اندر، وزن ہے، جسہ میرا بہت عظیم ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ میرا پیٹ بھی بہت بڑا ہے. ہاتھی کی سب سے بڑی کمزوری اس کا پیٹ ہے، کیونکہ اس کو یہ بھی تو بھرنا ہے. اتنا بڑا پیٹ بھرنے کے لیے اسے پتا ہے کہ یہ لنگوٹ جو باندھے ہوئے ہے ننگ دڑنگ، یہ جو مجھے سواریاں میرے اوپر بٹھاتا ہے اور مجھے اس نے بچوں کا کھلونا بنایا ہوا ہے، یہ سارے کام بے شک میری طاقت ہے، اور یہ مجھے گلی گلی پھرا رہا ہے، میرے اوپر جھولے بچوں کو دلا رہا ہے، مجھ سے الٹے سیدھے کام کرواتا ہے، یہ سب مجھے قبول ہیں، میری طاقت کے مطابق شایع نشان نہیں ہے. لیکن کیا کروں، پیٹ کا یہ اتنا بڑا مٹکا جو لٹکا ہوا ہے، اس کو بھی تو بھرنا ہے کسی سے. آخر یہ سارے کام جو مجھ سے کرواتا ہے تو میں یہ پیٹ بھی تو بھرنا ہے. اب اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ انسانوں کا پیٹ لگایا ہے اس امتحان کے لیے. باقی سارے اعضاء ٹھیک ہیں، لیکن یہ ایک تھوڑا سا انفٹ لگتا ہے. یہ اس کی چارہ جوئی اللہ نے کی ہوئی، چونکہ اللہ نے لگایا ہے پیٹ تو اللہ نے رزق بھی بنایا ہوا ہے، اور سب کا رزق اللہ نے بنا کر انہیں بتایا ہے یہ تمہارا رزق ہے، جو جا کر حاصل کرو. کھیتوں میں رزق ہے، جو کھیتوں میں جاؤ. پہاڑوں میں رزق ہے، پہاڑوں میں جاؤ. دریاؤں میں رزق ہے، دریاؤں میں جاؤ. سب کو رزق بتا دیا، ایڈریس بتا دیے ہیں. علماء کو کہا ہے کہ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا رزق اللہ نے دینا ہے، من حیث لا یحتسب. کہاں سے دے گا، تم اس کی کیوں فکر کرتے ہو؟ تمہارا رزق اللہ نے خود اپنے ذمے لیا ہے. تمہارا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. تم اللہ کی راہ پہ جاؤ، اللہ کے پیچھے جاؤ، اللہ کی طرف جاؤ، رزق تمہارے پیچھے پیچھے آئے گا. رزق تمہارے پیچھے آئے گا. یہ علماء کو سمجھ میں آ جانی چاہیے چیز. اور علماء اپنا کردار، پاکستان میں علماء کی بہت بڑی تعداد ہے اور اتنی طاقت ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت حکومت اور اپوزیشن کی اس لڑائی میں، کشتی میں فیصلہ کن مرحلہ آ گیا ہے. کیا ہونا ہے آخرکار؟ حکومت ختم ہوگی یا اپوزیشن ناکام ہوگی؟ یہ علماء طے کریں گے. لہذا کوشش ہی کی جا رہی ہے کہ علماء کو سیاست سے دور رکھیں. واقعاً میں بھی اسی چیز کا اعتقاد ہوں
کہ علماء سیاست سے دور ہو جائیں اور دونوں طرح کی سیاست سے دور ہو جائیں. نہ سرکار کا حصہ بن کے سیاست کریں نہ اپوزیشن کا حصہ بن کر، یہ اللہ کے دین کے مطابق قوم و ملک کے مفاد میں سیاست کریں، یعنی خدمت کریں. اور جو بھی علماء کی تائید کا حقدار دین کہتا ہے اس کی حمایت کریں. وہ دین میں یار رکھتا ہے نا. اگر حکومت کوئی اچھا قدم اٹھاتی ہے تو ضرور حکومت کی تائید کریں. اگر حکومت کوئی غلط قدم اٹھاتی ہے علماء اس کو تنبیہ کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں. علماء اگر اپنا استقلال حاصل کر لیں، علماء اگر اپنی حیثیت مستقل کر لیں، تو یہ سب سے خوبصورت کردار، سب سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. پھر حکومت بھی ان کا خیال رکھے گی، اپوزیشن بھی ان کا خیال رکھے گی. اپوزیشن کو بھی پتہ ہوگا کہ اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا، کیوں پاکستان میں تمام سیاستدان چور ڈاکو ڈکیت ہیں، سب کے کیس ہیں. موجودہ حکومت کے اوپر بھی کیس بنا ہوا ہے کرپشن کا، فارن فنڈنگ کا. اپوزیشن پر بھی بنا ہوا ہے، تمام سیاسی جماعتوں پر، سابقہ صدور پر، وزیر اعظم پر، ہر وزیر پر، ہر سارا چور طبقہ کیوں آ گیا ہے؟ چونکہ علماء نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے. علماء اگر عالمانہ کام کریں، امر بالمعروف کریں، علماء کے ہوتے ہوئے جرت نہیں ہے چور ڈکیت آ جائیں حکومت کے اندر آ کر بیٹھ جائیں اور قوم کو اس طرح سے لوٹیں اور قوم کو سزائیں دیں اور قوم کو تنبیہ کریں. علماء کے پاس جو امانتیں اللہ نے جن چیزوں کا امین علماء کو قرار دیا ہے، اگر علماء اس کے امین بن جائیں تو بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. جس طرح روایت میں ہے کہ دو طبقے ہیں، یہ اگر اصلاح ہو گئے تو سارا جہان اصلاح ہو جائے گا، یہ اگر فاسد ہو گئے سارا جہان فاسد ہو جائے گا. اور وہ امراء اور علماء ہیں، اور علماء بالاتر ہیں امراء سے، مافوق ہیں امراء کے. لہٰذا علماء الحمدللہ پاکستان میں سنجیدہ، فہیم، ذہین علماء موجود ہیں، باقاعدہ موجود ہیں. مایوس نہ ہوں آپ، الحمدللہ ایک اچھی خاصی تعداد ایسے علماء کی سنجیدہ درد دل رکھنے والوں کی موجود ہے. لیکن ہر طبقہ موجود ہے، علماء کے طبقے کے اندر بھی ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. ظاہر ہے یہ 10 ارب روپیہ جو سرکاری اداروں نے اعلان کیا ہے، بانٹا گیا ہے فرقہ واریت کے لیے، یہ بھی علماء میں ہی بانٹا گیا ہے. اور ادھر سے سرکار بھی اگر اپنا کوئی سیاسی مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے تو علماء ہی کے اندر تقسیم کرتی ہے. علماء نہ سرکار کے وظیفہ خوار بنے، نہ کسی اور کے، نہ ملک سے باہر نہ ملک کے اندر. یہ اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ نے ان کو وہ عزت اور مقام دینا ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنے ملک کو بھی سنواریں گے اور بنائیں گے انشاءاللہ. اور تعلیمی ادارے، علماء، یہ جتنا سیاست سے پاکیزہ رہیں گے اتنا دین پاک و پاکیزہ رہے گا، اتنے لوگ پاک و پاکیزہ رہیں گے، اتنا انتشار قوم کے اندر کم ہو جائے گا اور اتنا اصلاح کا عمل بہتر ہو جائے گا. امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں یہ علماء ہمت کر کے، محنت کر کے اپنا مقام انشاءاللہ حاصل کریں، بحال کریں اور اپنا کردار، تعمیری کردار اس قوم کے اندر ادا کریں انشاءاللہ.